پاکستان اور سعودی عرب کا پیکٹ ہو گیا ہے, ڈیفینس پیکٹ. اگر آپ کے سامنے سعودی عرب یہ ڈیفینس پیکٹ توڑ دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ As a Pakistani, what will you go through? Obviously, little bit hurt. Little bit? Really? No. You would be out of your mind out of the sheer disgrace that has been shown by the Arabian country if they break the pact, right? Yes. اگر وہ پیکٹ توڑتے ہیں تو ہم ہر قسم کی لعنت برسائیں گے ان پہ کہ این موقع پہ تم نے پیکٹ توڑ دیا. یہی سینس لے کے آپ لوگ بیٹھے. میں 2 لیولز کے اوپر آپ کو بھی سمجھاتا ہوں, اسپیشلی پیپل ہو آر سیریس اباؤٹ آخرہ, جو آخرت کو سیریس سمجھتے ہیں. آپ کے 7-8 بھائی لائن میں روڈ پہ کھڑے ہوئے اور آپ کو کوئی آ کے پٹائی کر رہا ہے آپ کی, ٹھیک ہے, میں آپ کا سگا بھائی سائڈ پہ کھڑا ہوں, اور نہ صرف وہ آپ کو پٹائی کر رہا ہے, اور نہ صرف یہ کہ میں صرف دیکھ رہا ہوں, بلکہ وہ جب میری طرف سے آپ کی طرف جانا چاہتا ہے تو میں ہاتھ میں اس کو سہارا دیتا ہوں کہ اپنا پیر میرے ہاتھ پہ رکھ. تو کیا آپ میرے ہاتھ کے اوپر ڈنڈا ماریں گے کہ نہیں کہ بھائی تو اب میرا ساتھ دیتا نہیں دیتا یار, تو کسی کام کا نہیں میرے, اور اس کے کام تو نہ آنا, ایسا کریں گے نا آپ؟ ایسے یہ ہے وہ بکواس یو اے ای نے بھی کی ہے ایران کے بارے میں کہ ہم پہ کیوں حملہ کر رہا ہے. یہ وہ بکواس محمد سلمان نے کی ہے بھائی کہ مسلمانوں کا, یہ وہ بکواس جو مسلمان مولوی کر رہا ہے اس وقت, مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے. بے شرمو بھائی, اکیلا مار کھا رہا ہے, اس کے ساتھ لڑائی تو کر نہیں رہے ہو, اور پھر امریکہ کو بیس بھی دیتے ہو کہ ادھر پیر رکھ کے مارنا ہمارے بھائی کو, تو تمہاری بیس کے اوپر بھی حملہ نہ کرے وہ. اتنے بے شرم ہو تم. اب آتے ہیں وہ والی چیز جس کے اوپر میں نے اوریجنل بات کی تھی کہ اگر سعودی عرب پیکٹ توڑ دے تو کیا کریں گے آپ؟ بھائی وہی کریں گے جو کہ دشمن کے ساتھ کرنا چاہیے, یعنی موقع پہ تو نکل لیا. سو جب ہم سب کو اتنی خوشی ہوئی تھی سعودی عرب, اور یہ میں اسپیشلی پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں, کتنے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا پیکٹ ہو گیا ہے, اس پہ حملہ, ہمارے پہ حملہ, ہمارے پہ حملہ, اس پہ حملہ. شیم آن یو آل. یہ والا پیکٹ کا نام قرآن ہے. آپ کو اتنا نہیں پڑتا کہ یہ والا ہی پیکٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب مسلمانوں سے کرایا تھا, اللہ نے ہم سے کروایا تھا. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس پیکٹ میں پہلے سے لاکڈ ہیں کہ ایک مسلمان پہ حملہ, سب مسلمانوں پہ حملہ. آپ کو اتنی سینس نہیں ہے, اپنے آپ کو مسلمان اور OIC بولتے ہو, بے شرمو. تو یہ والا پیکٹ روز توڑے ہیں یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہو کہ نہیں ایران پہ حملہ ہے, ہم پہ حملہ آ رہا تھا. صاحب بھائی یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, پھر یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ اسی 2 نمبری کا نام ہے جو کہ یو آر اے گریٹ پریزیڈنٹ, ہی از دا گریٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ. یہ اس طرح کی دو چاپلوسیاں دوسرے کی, اور کیا ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ ختم ہو یا نہ ہو سے فرق ہی نہیں پڑتا کوئی. اس کو ختم کرنے کی عزت نہیں میں دینا چاہتا اس کو. ختم میں کسی ایسی چیز کو کیا جاتا ہے جو کوئی ایزسٹ کرتی ہو. اچھا پھر اس میں کسی مسلم کنٹری سے بات کہیں اور جا رہی, مقدمہ سمجھ لیں. یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو یا بحرین ہو, whatever, آپ کسی قرآن کو ماننے والے ہیں تو پھر آپ پہ حملہ فرض ہے اسلام میں کہ تم نے قرآن پورا کیوں نہیں کیا. یہ ٹوپی کسی اور کو پہنانا, اسپیشلی پاکستانی عالم, مسلمانوں کے اوپر ان کی پٹائی کرنا پاکستان جیسے ملک کا کام تھا. تو بھائی کدھر تو کلمہ پڑھتا تھا, ہمارا بھائی اکیلا مار کر رہا, تو یہاں پہ کھڑا دیکھتا رہا اپنے محلے میں, اور امریکہ کو تو نے دشمن کو بیچ دی کہ آ کے میرے بھائی کو مار. یہ قرآن ہے یا یہ قرآن کے ایگزیکٹ اپوزٹ میسج ہے؟ تو یہ آسان کر کے سمجھ لیں, اسپیشلی پاکستانی بھی سارے, کہ دنیا میں تو آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے مجھے نہیں پتا, اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے, کیونکہ قرآن نے بتا دیا ایسے لوگوں کو آخرت میں کیا ہونا ہے. مگر باقی ملک کیا کرتے ہیں؟ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے, کیسے یہ فلسفہ میرے آگے نہیں چلے گا. باقی نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے, یہ میرے آگے نہیں چلتا. میں قرآن کا فالوور ہوں, باقیوں کا فالوور نہیں ہوں. اچھا ساحل بھائی, پھر ایک چیز بڑی دیر تک یہ کہا جاتا رہا کہ ایران اور امریکہ یہ اندر سے ملے ہی ہوئے ہیں, اسرائیل, یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے, مخصوص فرقے سے اس کو جو ہے نا نتھی کر دیا گیا کہ یہ ریئلٹی کچھ نہیں, اندر سے سب ایک ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے تھے یہاں پہ کہ آپ شرط لگا لیں کبھی زندگی میں ایران پہ اسرائیل یا امریکہ اٹیک نہیں کرے گا. اب تو وہ چیزیں بالکل اپوزٹ اور کھل کے سامنے آ گئی ہیں. کیسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہو؟ میرے سے تو کبھی ایسی بات نہیں کسی نے کی. نہیں, ایک ٹائم تک یہ کہا جاتا رہا ہمارے پاکستان میں, چاہے اس کو فرقے کے حوالے سے بات کریں, یہ کہا جاتا رہا کہ جو بھی کہتا تھا بس وہ بکواس کر رہا تھا, ایکسپوز ہو گیا. اللہ نے ایران کے تھرو سب کو ننگا کر دیا نا, دیکھ نہیں رہے آپ, دودھ کا دودھ. اچھا آپ کو لگتا ہے جو رجیم کا جو معاملہ تھا, رجیم چینج ہوگی
آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم ہے آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں ہم جیسے 2 نمبر ہیں, ایران میں بھی ہیں, بیٹھے میں ویٹ کرنے کے, جو کہ خامنائی کے مرنے کا ویٹ کر رہے تھے. کیا ہو گیا آپ کو؟ مسلمان قرآن پہ نہیں رائی تو کہنا جو قرآن دا نہیں اور کسی دا نہیں. لیکن سر بھی اس سارے تنازع میں ایک اور چیز دیکھنے کو ملی ہے, اگر ایران کے ہم کیس کو سامنے رکھیں کہ آپ کا جذبہ بھی ہو, نیت بھی صاف ہو, اخلاص بھی ہو, بٹ اگر آپ نے اس کے حوالے سے تیاری نہیں کی جو اس کے لوازمات ہیں, تو دشمن آپ کو کسی بھی ٹائم اپنی مرضی, اپنے وقت کے مطابق, اپنے ٹارگٹ کے اکارڈنگ. ڈس ایگریمنٹ بھی ایران کے بارے میں یہی تھی, فتویٰ خود نے اسی خامنائی نے دیا ہوتا نا, ایٹم بم نہیں بنانا. اللہ نے کہا ایٹم بم بناؤ, نہیں بنانا انہوں نے, کیونکہ مستطاعتم کی جو نس ہے وہ کسی بھی بند کے ملک نے جہاں ایٹم بم بنا لیا ہو, اب مستطاعتم کی نس ٹریگر ہو جاتی ہے کہ اب استطاعت میں آ گئی ہے بات, آپ تو تم بھی بناؤ گے. تو خامنائی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا یہ میس مرڈر ہوتا ہے, ایٹامک بم, تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے بھائی. آپ میس مرڈر وہ نہ کر دیں, اس کو روکنے کے لیے آپ کو ایٹامک بم بنانا ضروری ہے, لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ کسی نے ان کو فتویٰ ریبٹل دیا نہیں. میں پاکستانی پارلیمنٹیرین جیسے بیٹھے ہوں گے چھوٹے ٹٹو ادھر بھی, مسئلہ یہ نہیں ہے مجھے. اب مسئلہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس تو ہے نا نیوکلیر بم, اور نیوکلیر بم کس کو چاہیے سر اس وقت؟ صرف اور صرف جو انٹرسیپشن ہے اسرائیل کی طرف میزائلوں کو, جو انٹرسیپٹ مسلمان کر رہے ہیں, مسلمان ملکوں سے ایران کے میزائل انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ڈیفینس کریں گے. میں آپ کی مطلب میں گول کرنے آ رہا ہوں آپ کے خلاف, اور میری ٹیم والے روکنا شروع کر دیں کہ وجاہت کے خلاف گول نہ کر دینا, اور میں سوچوں گا تم تو میری جرسی پہنی ہو, میری ٹیم میں ہو, تم ان کے گول کیپر, اس کے گول کیپر کیسے بن گئے ہو؟ یہ ہے, ان کو مسلمان کہوں گا, مجھ جیسا بندہ نہیں ان کو مسلمان کرتا. پورے اس خطہ ارض میں کوئی ایک مسلم کنٹری ہے جو آپ کو لگتا ہے یمن نے دکھایا نا, یمن نے نہیں دکھایا اسلام کا جھنڈا لہرایا نا اس نے کہ بھائی یہ کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ کیا شیعہ ہے یا وہ سنی ہے, ہر دفعہ وہ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ ادھر نہیں ہے جبہت النصرہ, ادھر نہیں وہابی, ان کو کیوں یہ سینس ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بارے میں اس لیے کہہ دیا تھا سب کچھ چھوڑ دینا, یمن نہ چھوڑنا. یہ حدیث, ایمان از یمنی, حکمہ از یمنی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان بھی یمنی ہے اور حکمہ بھی یمنی ہے. اتنا بڑا یہ واقعہ ہے, اور آپ پٹی دیکھیں نارتھ سے لے کے یمن تک جاتی ہے, جروسلم سے شروع ہوتی ہے, جیریکو پہ آتی ہے, مدینہ, مکہ, یمن, ایک ہی پٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یمن نہ چھوڑ دینا, سب کچھ کر لینا, یمن کو ہاتھ میں رکھنا. اور ٹرکی کے رول کو کیا ریٹ کریں گے آپ؟ یو مین اسرائیل جونیئر؟ ٹرکی کیسے اسرائیل جونیئر ہو گیا؟ اسرائیل جونیئر ہے, کنڈیم کیا ہے, مذمت کی ہے. I feel so bad for Erdogan, اس نے کنڈیم کیا ہے, بے شرم, ساری کی ساری بیسز تو نے دی ہوئی ہیں امریکہ کو. کنڈیم کرنے والی شکل ہے تیری, سارے کرتوت تیری اسرائیل کا بیسٹ فرینڈ ہے ٹرکی. آپ کب کر لو, آپ لوگ ہوش میں کب آئیں گے؟ نہیں تو یہاں پہ ہمارے کہا جاتا ہے یہ مسلم امہ کا بڑا اہم ملک ہے. کیا تو آپ بھی ایران رہے, بیچ تو کوکا کولا ہی رہے نا آپ بھی. یہ باتیں ہیں خالی, لپ سروس ہے. اصلی کہانی ٹرکی نے دی ہے. پہلا اٹیک امریکہ ایران پہ اس دفعہ ہوا ٹرکی کی مدد سے ہوا. آپ کو اتنا نہیں پتا, آپ کون سی خبریں دیکھ رہے ہیں؟ جیو نیوز ہے یار, نہیں دیکھ رہے وہی اصلی خبروں میں. ساحل بھائی لیکن بات یہ ہے نا, اب آپ بھی چیزوں کے اوپر اس پہ تنقید تو کرتے ہیں, سولوشن دیں نا, کریں کیا, کرنا کیا چاہیے اس موقع پہ, آپ یہ بتائیں. تلواریں لگی یہاں, you think I am wearing ایٹم بم تو نہیں چلا سکتے ان پہ, کرنا کیا چاہیے مسلم کنٹریز کو؟ علماء کو مسجدیں موبلائز کرنی چاہیے کہ بھائی اب ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں اللہ کے نام کے اوپر, پر امن طریقے سے, بغیر کسی بندوق گولی چلے, بغیر کوئی وہ کیا کہتے ہیں پاکستانی دونوں میں, گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا. بھائی کسان کے بچے ہمیشہ گملے نہیں گرے گا, اس میں گرتے ہیں. قرآن پہ نہیں آؤ گے, خدا کی قسم کل یہ تمہاری باری ہے. اور میں پھر بتا دوں, میں تو نہیں رہوں گا, مجھے تو یہ لوکل ہی مار دیں گے, مجھے پتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اللہ نہ کرے, ابھی آپ کی بڑی ضرورت ہے سر. بیٹا آپ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں سیریسلی, مرنے سے, لیکن مرنے کی ہم آپ کی زندگی کی دعا. میں ابھی آپ کو بتا دوں, ہم نے ٹرانسمیشن پوری کرنی ہے ابھی آپ کے ساتھ. اللہ اس کے بعد بھی لمبی عمر دے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ نواز شریف, عمران خان, زرداری, یہ فیک باتیں سب سے. آپ میری یو تھنک یو آر, ہم زندگی کے لیے دعا گو ہیں, کسی بھی جو شخص ایک اچھی میری زندگی کی بات کا کوئی مقدمہ یہ تھا. مقدمہ بھی میں کیا بولنا تھا آپ کو پتا کہ میرے سے کچھ نہیں, ایک فرد سے نہیں کچھ ہونا, سب کے ساتھ مل کے کام ہونا ہے.
खुदा की कसम पाकिस्तान के ऊपर वो नाम ले लेके ईरान एंड पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान, ये नेतन्याहू बोल रहा है। नेतन्याहू ने बोला है। आप लोग क्या समझ, अपने अपने बच्चों की शक्लें देखें आज घर जाके, और फिर देखें ईरानियों के ऊपर गुजर क्या रही है, और आप क्या समझ रहे हैं? बम देखता है कि नहीं ये तो पाकिस्तानी है, इसको नहीं मारना। बम फटता है तो पाकिस्तानी मरता है, और क्रिश्चियन नहीं मरता है, यहूदी भी तो मुसलमान भी। वी नीड टू एनफोर्स, इतनी जोर की स्टेटमेंट जानी चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, कि 100% हम। शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने statement कंडेम को कौन किया है, गिनता है? उन्होंने कहा है, उन्होंने कंडेम उसको कौन गिनता है? कंडेम किया है। पाकिस्तान ने खैर अपना भरपूर जहां तक है अपना पूरे किरदार किरदार अदा अदा किया है। आप 1992 में रह रही हैं जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये 2026 है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताएंगे जब वो सीरियस चीज होगी। ही शुड कम इन एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट कि भाई वी आर विद आवर ब्रदर्स। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट वो कौन है? मुझे भूल जाता हूँ इनमें से कौन सा वाला है वो। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सर। प्राइम मिनिस्टर, देखें बात सुने, ये क्या आप फेक बातें कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर के कहने से कुछ होगा? हेड ऑफ स्टेट है, क्या मतलब है? उसके कहने से नहीं होगा और किसके कहने से होगा? अच्छा, आप यू गाइस आर प्लेइंग दिस गेम विद मी। आप लोग अच्छा नहीं कुछ ऐसी बात नहीं। देखिए पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। अच्छा सर ये बता दे, अच्छा ये बता दे साहिल भाई, वो असली फौज शहीद हो गया है, असली, और बंदे ने जान दे के बता दिया सच्चा आदमी था वो असली वाला शहीद है। समझ रहे हैं? सब चीजें जितनी भी थी ना सब क्लियर हो गई आज, कि देखें हक क्या होता है। और इसराइल ने पूरी की पूरी $1 बिलियन टेक्नोलॉजी लगा के एक मुसलमान को कहा कि ये है तुम्हारा मोमिन। कुरान इस तरीके से बताता है हमें, इस्लाम इस तरीके से बताता है मोमिन और मुनाफिक और कुफार की निशानियां। हम जो बचे भी हैं ना, इसका मतलब हम मोमिनीन नहीं है। हम जंग के दौरान हम बच के बैठे हुए हैं। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आपको इस्लाम क्यों नहीं समझ? कॉमन सेंस थिंग। सर इससे बड़ा एक मसला है साहिल भाई, इधर हर फिरके का, हर बंदे का अपना एक हीरो भी अलग है, अपना हक भी अलग है, अपना बातिल भी अलग है। आप सबका हीरो खामना ही है, समझ आ गई आज। अगले ने जान दे के काश समझ आ जाए। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। ठीक है, और मसला ये है कि अगला स्टेप भी यही है ना, और जाने देनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप यही है। ये वाली बात मैं कर नहीं सकता हूँ कैमरे पे कि पाकिस्तानियों को जान का नजराना अल्लाह के लिए पेश करना पड़ेगा अगली नस्ल संवारने के लिए। हम अपनी जानें बचा के बैठे हुए और बच्चे दोज़ख में डाल दिए हमने। ये हुआ है हम सबके साथ। ये यूएई ने ये किया, सऊदी अरब ने ये किया, बहरीन ने ये किया, जॉर्डन सबसे ज्यादा इंटरसेप्शन करता है। आपको पता है इसराइल पे अटैक जब होने लगता है जॉर्डन रास्ते में आ जाता है, हवा में इंटरसेप्शन चल रही है। बहुत पुराना एग्रीमेंट है बिल्कुल। किसके साथ? इजराइल के साथ। अच्छा, कितने साल पुराना है? बहुत साल पुराना। 48 में तो इसराइल बना है ना। हाँ, मतलब यही सम देखता आपकी बात को मैं 1400 साल पुराना एग्रीमेंट भूल गया ना हाशमी। मैं वही आपकी बात अपने आपको हाशमी कहता है वो। 1400 साल पुराना एग्रीमेंट भूल गया। साहिल भाई क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लास्ट में कोई पैगाम, मैसेज कैमरा आपके सामने, आज की उम्मत मुस्लिमा को कोई लास्ट मैसेज जो बात रह गई हो। यूनाइट द उम्मत मुस्लिमा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यार आई बिलीव यू गाइस मीन इट दो, यू नो सेइंग। नहीं सीरियसली मैं कुछ भी बोलूंगा उसके बाद हमने कोई जो आपकी बातों से आज बाकी हमें रहनुमाई मिलती है। देखें बात आसान सी है। You gotta put your money where your mouth is. आपको वो काम करके भी दिखाना पड़ेगा एज अ नेशन कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें भाई। और कब तक तुम चुप करके बैठे रहोगे? इंडिया ने हमला कर दिया, अफगानिस्तान ने हमला कर दिया, अमेरिका ने हमला कर दिया, इसराइल ने हमला कर दिया, और आप क्या करें? आई फॉर एन आई, दैट इज द ओनली सोल्यूशन एट द गवर्नमेंट लेवल, एट द आर्मी लेवल। अल्लाह की तरफ से हमारी आर्मी, हमारी ताकत में गवर्नमेंट है ना।